میں سب کچھ ہے جی لیکن جی موت نہیں، جی قرآن میں سب کچھ ہے لیکن جھوٹ نہیں، لا الہ الا انت سبحانک جی انی جی کنت من الظالمین۔ جی اس دعا کو آپ کسی بھی ٹائم، صبح شام دن رات، چلتے پھرتے ہی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جی شاہ صاحب، جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا، اور بڑی اچھی آپ نے مثال دی کہ نہ تو قرآن پاک کے اندر موت ہے اور نہ ہی کسی قسم کا جھوٹ ہے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اور قرآن پاک کو سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جھوٹے قرآن کا سہارا لیتے ہیں تو پھر آپ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ مگر اکثر لوگ یہ مثال بھی دیتے ہیں کہ شاہ صاحب فلاں نے جھوٹا قرآن اٹھایا، اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ بھائی ہوتا ہے، یہ آپ نہ سوچیں، یہ اٹھانے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ جو انہوں نے ماشاءاللہ اتنا اچھا یہ جو پڑھا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں جو طاقت ہے اس طاقت کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ وہ کلام ہے اللہ تعالیٰ کا جو حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو آپ نے یہ دعا پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو مچھلی کا پیٹ کٹ گیا اور آپ اس کے پیٹ سے باہر آ گئے۔ طاقت دیکھیں اس عمل کی، اس پاک کلام کی، کہ مچھلی کے پیٹ سے پکارا گیا کہ میری مدد فرمائیں۔ آپ ہی سب سے قادر مطلق ہیں، اور سبحان اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر جو مدد کی وہ آپ کے سامنے ہے۔ مچھلی کا پیٹ کٹتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلتے ہیں، پانی کے اندر ہی باہر نکلتے ہیں، اس کے بعد پھر کنارے پر جاتے ہیں، بھوک لگتی ہے، کھانا کھانا ہوتا ہے، تو پھر یہ جو کیلا ہے، کیلے کا جو درخت ہے اس پر کیلے لگائے ہوتے، آپ نے بولا کہ وہ حکم ہوا کہ